الیکشن کا طبل بچ چکا ہے اور تمام سیاسی جماعتوں نے اس سلسلے میں تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے۔ تاہم ملک کی معاشی اور سیکورٹی صورتحال میں الیکشن کا انعقاد کسی چیلنج سے کم دکھائی نہیں دیتا۔ سینئر صحافی غریدہ فاروقی کے تازہ سیاسی تجزیے کے مطابق گزشتہ کئی دنوں سے مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت مسلسل خبروں کی زینت بنی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے نواز شریف کی وطن واپسی کا اعلان ہوا اور اس کے فوراً بعد سابق وزیر اعظم کی جانب سے حیران کن طور پر 2017 کے کرداروں کے احتساب کا بیانیہ سامنے آ گیا۔ احتساب کا بیانیہ سامنے آنے کے بعد مسلم لیگ نون میں بڑی ہلچل دکھائی دی اور اس سلسلے میں شہباز شریف وطن واپسی کے چند گھنٹوں بعد ایک اہم پیغام لے کر دوبارہ لندن روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد ان کی نواز شریف کے ساتھ ایک اہم بیٹھک ہوئی اور اس میں کئی اہم فیصلے ہوئے۔ یہ لگ رہا تھا کہ 2017 کے کرداروں کا احتساب نواز شریف اور مسلم لیگ نون کا نیا بیانیہ بننے جا رہا ہے، لیکن گزشتہ دنوں پارٹی کے سینئر رہنما اور میاں نواز شریف کے قریبی ساتھی جاوید لطیف کی پریس کانفرنس کے بعد یہ لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اپنے اس بیانیے سے پیچھے ہٹ رہی ہے۔ اس طرح اکثر نیوز چینل میں بیانیے کے سوال پر لیگی رہنما یا تو سوال گول کر گئے یا پھر یہ کہہ کر جان چھڑوا لی کہ فی الحال ہمارا بیانیہ عوام کی تعمیر و ترقی کے گرد گھومے گا، بعد میں اگر موضوع وقت ہوا تو احتساب بیانیے پر بات کی جائے گی۔ غریدہ فاروقی کے بقول اب نواز شریف وطن واپسی پر کون سا بیانیہ اپنائیں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا، مگر فی الحال یہ بات اہم ہے کہ ایسے اچانک نون لیگ کو جرنیلوں اور ججوں کے احتساب کا بیانیہ کیوں یاد آ گیا، کیونکہ جن لوگوں کے خلاف اب نواز شریف احتساب کی بات کر رہے ہیں ماضی میں وہ انہی سے مستفید ہوتے آئے ہیں، اور یہ بات بھی سب کو معلوم ہے کہ کس طرح نون لیگ نے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی توسیع سے متعلق قانون سازی میں حصہ لیا۔ اس طرح ابھی حال ہی میں جب نون لیگ کی اتحادی حکومت تھی اور شہباز شریف وزیر اعظم تھے تب انہیں اس احتساب کا خیال کیوں نہ آیا۔ احتساب تو درکنار، ان کی حکومت تو ان کا دفاع تک کر رہی تھی۔ اس صورتحال میں اب اس بیانی کی کوئی خاص اہمیت نہیں رہی، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب الیکشن نزدیک آ جاتے ہیں تو مسلم لیگ نون کھوکھلے نعروں سے ووٹ حاصل کرنے کی تک و دو میں لگ جاتی ہے۔ غریدہ فاروقی کے مطابق حال ہی میں نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کے ایک معمول کے بیان پر نون لیگ نے شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا، جو اس بیان کے برعکس کچھ زیادہ لگ رہا تھا۔ یہاں تک کہ سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے نگران وزیر داخلہ کو ایک طرح سے دھمکی تک دے دی کہ کچھ کرنے سے پہلے شیخ رشید کا حال دیکھ لیں۔ نون لیگ کے اس طرح کے رد عمل سے لگنے لگا ہے کہ اب وہ بھی نگران حکومت سے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی طرح لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا شکوہ کر رہی ہے، لیکن زمینی حقائق اس کے برعکس لگ رہے ہیں۔ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ آئندہ انتخابات میں نون لیگ کو ایک بار پھر برسر اقتدار لانے کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں۔ غریدہ فاروقی کا کہنا ہے کہ بلوچستان سے خبریں ہیں کہ شاید بلوچستان عوامی پارٹی بی اے پی مسلم لیگ نون میں ضم ہونے جا رہی ہے۔ بی اے پی کا جھکاؤ کس طرف ہے یہ پورے پاکستان کو معلوم ہے۔ بی اے پی میں وہ افراد شامل ہیں جو ہر دور میں اقتدار میں رہے اور انہیں ہر مرتبہ مقتدر قوتوں کی حمایت حاصل رہی۔ اگر بی اے پی نون لیگ میں ضم ہو جاتی ہے تو اس میں یہی بات اخذ کی جا سکتی ہے کہ آئندہ انتخابات میں نون لیگ کو اسٹیبلشمنٹ کا دست شفقت حاصل ہے، اس کا مطلب نون لیگ کی ڈھیل ہو گئی ہے۔ غریدہ فاروقی کے بقول اس ساری صورتحال میں پیپلز پارٹی کافی خاموش نظر آ رہی ہے، کیونکہ جب پی ڈی ایم حکومت ختم ہوئی تو شروع میں پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری کافی سرگرم دکھائی دیے اور نون لیگ مسلسل ان کی سیاسی تنقید کا نشانہ بنی رہی، لیکن فی الحال اس طرف سے خاموشی کا اظہار کیا اشارے دے رہا ہے؟ کیا پیپلز پارٹی نے بھی اس بات پر اکتفا کر لیا ہے کہ اگلی حکومت نون لیگ کی ہوگی؟ غریدہ فاروقی کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اقتدار کے حصول کے لیے اکثر سیاسی جماعتوں کو اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی کی ضرورت ہے اور یہ تاثر ہے کہ ان کی رضا کے بغیر اقتدار کا حصول ناممکن ہے۔ پاکستان میں سیاسی جماعتیں جہاں حصول اقتدار کی جدوجہد میں مصروف ہیں، وہیں دوسری طرف سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور پیپلز پارٹی سے سینئر سیاستدان مصطفیٰ نواز کھوکر اپنی نئی سیاسی جماعت بنانے کے لیے کافی متحرک دکھائی دے رہے ہیں۔ اس صورتحال میں پاکستان کا آئندہ دنوں میں سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ غریدہ فاروقی کا مزید کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اگلے سال جنوری میں الیکشن کا مبہم اعلان تو کر دیا، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن عام انتخابات کی مکمل تاریخ کا اعلان کب کرے گا، اور اگر الیکشن کا اعلان ہو بھی جائے تو کیا الیکشن کا پرامن اور شفاف انعقاد ممکن بھی ہے یا نہیں۔
क्योंकि हालिया अवामी सर्वे के मुताबिक इस वक्त मुल्क की सबसे मकबूल जमात का लीडर जेल में है और ये भी खबरें हैं कि हो सकता है कि आइंदा इंतखाबात तहरीक इंसाफ के बगैर होंगे। अगर माइनस पीटीआई इलेक्शन होते हैं तो वो कैसे शफाफ तस्वुर होंगे। दूसरी जानिब मुल्क में इस वक्त मुआशी और सिक्योरिटी चैलेंज भी शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। मईशत का हाल सबको मालूम ही है, जबकि सिक्योरिटी सूरत हाल रोज बरोज अबतर होती जा रही है। अभी कल ही बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में खैबर पख्तूनख्वा के जिला हिंगो में होने वाले 2 धमाकों के नतीजे में 50 से ज्यादा शहरी लुक़्मा अजल बन गए और मुल्क भर में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। ऐसे में इंतखाबात का इनकाद एक बहुत बड़े चैलेंज से कम साबित नहीं होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।